پوری بنی اسرائیل کی تاریخ ان دو سفروں میں گزری، مصر میں آنا اور مصر سے جانا۔ ان دو پیغمبروں کے اندر پوری بنی اسرائیل کی تاریخ آ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کا اور یوسف علیہ السلام کا آپس میں بڑا گہرا کنٹیکٹ، بڑا گہرا تعلق ہے۔ وہ تعلق کیا ہے؟ اب ہم نے اس کو سمجھنا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ بِالْبَيِّنَاتِ، یہ لفظ ہے بِالْبَيِّنَاتِ۔ وہ یوسف علیہ السلام کون سی بینات لے کر آئے تھے؟ کہ یوسف علیہ السلام نے ان کو خواب کی تعبیر بتائی تھی، اور اس تعبیر کے نتیجے میں مصر ہلاک ہوتے ہوتے بچ گیا۔ مصر نے ختم ہو جانا تھا، پوری دنیا کے اوپر ایسا زبردست قسم کا قحط آیا، اور یوسف علیہ السلام نے اپنی دانش مندی سے، اپنی عقل مندی سے، اپنے خدا داد علم سے، اپنی صلاحیت سے اس قحط کے اندر دنیا کو، مصر کو بھی بچایا، دنیا کو بھی بچایا۔ اور اسی صلاحیت سے متاثر ہو کر مصریوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے آگے پورا مصری رکھ دیا تھا کہ لو آپ کو پورا مصر متاثر ہو۔ یہ بہت بڑی کیا تھی؟ ایک دلیل تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی حقانیت۔ تو قرآن پاک نے اس سارے واقعے کو ذکر کیا فی دین الملک، کہ یوسف علیہ السلام نے اس فرعونیوں کے دین کے مطابق اپنے آپ کو، قانون کو فالو کرتے ہوئے اس کے اندر کیا ہوا؟ آباد ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اسی دین الملک کے جبر، ظلم، تشدد اور اس کی وجہ سے نکلنے پڑے۔ ایک بادشاہ کی وجہ سے بنی اسرائیلی آباد ہوئے، دوسرے بادشاہ کی وجہ سے بنی اسرائیلی، ایک دین الملک کی وجہ سے آبادی ہو رہی ہے، اسی دین الملک کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ اخراج ہو رہا ہے۔ ایک آیا مصر کو بچانے اور دوسرے نے اپنے آپ کو بچایا۔ فرعون کو ڈر تھا موسیٰ علیہ السلام سے، ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد، یہ ہمارے ملک کو کیا کر دے گا؟ تباہ کر دے گا۔ پہلا بادشاہ سمجھ رہا تھا کہ یہ مصر کو بچا لے گا، آجا، یہ کہہ رہا تھا یہ مصر کو تباہ کر دے گا، نکل جا۔ اس سے پتہ چلا حالات ہمیشہ ایک سے نہیں رہتے۔ نقطہ، حضرت یوسف علیہ السلام شروع میں بکریاں چراتے تھے، پھر جوان ہوئے، ہجرت کی اور شہزادے پہنچے اور بادشاہ تک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بچپن سے شہزادے بن گئے، شہزادگی میں زندگی گزری، جوان ہو گئے، اور جوانی کے بعد شہر سے نکلے، صحراؤں میں گئے، بکریاں چرائیں، قسم پرسی کی زندگی گزاری۔ یہاں ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ معاشی حالات ایک جیسی نہیں رہتی۔ معاشی حالات عمدہ ہو، معاشی حالات پست ہو، اللہ کے قرب کے اندر ان دونوں کا کوئی اثر نہیں۔ اللہ کے قرب کے لیے دونوں چیزیں کیا ہیں؟ برابر ہیں۔ معاشی حالات سے قرب الہی میں اثر فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے کے بارے میں خطرہ ہو، لیکن یہ خطرہ کیا تھا؟ اندرونی خطرہ تھا، اپنے بھائیوں سے خطرہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اپنے ہی بیٹے کے بارے میں خطرہ ہوا، لیکن یہ خطرہ اندر کا نہیں تھا، یہ خطرہ باہر کا تھا۔ اس سے پتہ چلا آزمائش کا تعلق کبھی اندرونی ہوتی ہے، کبھی بیرونی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دونوں طرح کی آزمائشوں سے ہماری حفاظت کرے۔ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو اپنی نگرانی میں رکھنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان سے نکلوا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بھی اپنی نگرانی میں رکھنا چاہتی تھی، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی ان سے نکلوا دیا۔ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ان کی ماں کا بالکل تذکرہ ہی نہیں، موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں باپ کا بالکل تذکرہ ہی نہیں۔ یعقوب علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ میں اپنے بیٹے کو بھیجوں، بھیجنا پڑا۔ ماں بھی نہیں چاہتی تھی کہ میں اپنے لخت جگر کو حوالے کروں، ڈالنا پڑا۔ یعقوب علیہ السلام کو نہیں بتایا تیرا بیٹا کہاں ہے، 2 کلومیٹر بیٹا ہے قریب میں، بتایا نہیں۔ ماں کو بتا دیا کہ تیرا بیٹا جائے گا اور اس کو تیرا دشمن اٹھائے گا، اور یہ ہم تجھے واپس لوٹائیں گے، اس کو دودھ تو پلائے گی، تجھے غم نہیں ہوگا، ٹینشن مت لینا۔ سارا بتا دیا، اس کو نہیں بتایا۔ اللہ چاہے تو نبیوں کو نہ بتائے، اور اگر چاہے تو غیر نبی کو بتا دے۔ یعقوب علیہ السلام اتنا روئے، اتنا روئے، اتنا روئے، آنکھیں چلی۔ موسیٰ علیہ السلام کی جدائی نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا۔ قرآن میں آتا ہے کیف تقر عینک، یوسف علیہ السلام کنویں میں پڑے ہوئے، باپ ڈھونڈ رہا ہے، باپ کو وحی نہیں دی، وحی دی یوسف کو۔ وہاں موسیٰ علیہ السلام پہ وحی نہیں آئی، بچے تو وہ بھی تھے نا، وحی آئی کس کی طرف؟ ماں کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ چاہے تو پیغمبروں کو نہ بتائیں، چاہے تو جو ہے نا ان کو بتا دیں۔ یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر اپنی سرپرستی میں لیتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی بیوی لیتی ہے۔ یہاں یوسف علیہ السلام کے لیے بیوی بری ثابت ہوتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے لیے شوہر برا ثابت ہوتا ہے۔
یہاں بیوی اس کے عشق میں پڑ جاتی ہے، وہاں شوہر کے بارے میں اللہ فرماتا ہے القیت علیک محبۃ منی، کچھ نہیں کرے گا میں اپنی محبت ڈال دوں گا فرعون کے. تو محبت ادھر بھی آئی، محبت ادھر بھی آئی، یہاں بیوی کو آئی، وہاں شوہر کو آئی. اللہ تعالیٰ نے الفاظ دونوں کے لیے سیم استعمال فرمایا. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، یوسف کے لیے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، موسیٰ کے لیے جوانی میں دونوں کو اللہ تعالیٰ نے دو نعمتیں دی. یوسف کو غیر معمولی حسن دیا، موسیٰ کو غیر معمولی طاقت دی، اور دونوں کے لیے یہی دونوں چیزیں آزمائش کا ذریعہ بن گئی. چنانچہ حسن کی وجہ سے یوسف کی آزمائش ہوئی بند کمرے میں، اور طاقت کی وجہ سے موسیٰ کی آزمائش ہوئی بیرونی دنیا میں. یوسف علیہ السلام کو جس بندے سے آزمایا زلیخا، وہ یوسف علیہ السلام سے دنیاوی اعتبار سے مقام اور مرتبے میں اونچا شخص. موسیٰ علیہ السلام کو جس بندے سے آزمایا وہ ایک عام نوکر، موسیٰ علیہ السلام شہزادے، وہ مقام اور مرتبے میں چھوٹا شخص. یوسف علیہ السلام کو آزمانے والی عورت نے لفظ استعمال کیے ہائی تلک، جلدی کر. کیا استعمال کیے؟ موسیٰ علیہ السلام پر جو آزمائش ہے اس کے اندر بھی لفظ یہی تھے، ھذا من عمل الشیطان. یہ میں سے جلد بازی میں کیا ہو گیا؟ جلدی کر، جلد بازی میں کیا ہو گیا؟ یوسف علیہ السلام سے آزمائش ہوئی زنا سے متعلق، زنا کا تعلق حسن و جمال سے. موسیٰ علیہ السلام پر جو آزمائش ہوئی وہ قتل سے متعلق، قتل کا تعلق قوت سے. دونوں الفاظ کو قرآن نے ایک طرح استعمال کیا ہے، لا تقتلوا النفس لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ، قتل کے قریب مت جاؤ. زنا کہتے ہیں روح کو قتل کرنا، اور قتل کہتے ہیں جان کو قتل کر دینا.